بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص انسان پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ انسان ہونے کا حق کب ادا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیں سامعین، عموماً ہر انسان جس کی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو بازو اور دو ٹانگیں ہیں، وہ آج خود کو انسان کہلا رہا ہے، اور اگر وہ کچھ کرتا بھی ہے تو صدقہ یا کچھ زکوٰۃ دے کر یا کچھ نمازیں پڑھ کر سمجھ لیتا ہے کہ میں نے انسان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہائے افسوس، آج کا انسان کس طرف چل رہا ہے؟ اس نے کس ڈکشنری سے خود ساختہ مطالب نکالے ہیں؟ اسے کس مولوی نے یہ تعلیم دی ہے کہ صدقہ زکوٰۃ نکالنے سے انسان ہونے کا حق ادا ہوتا ہے؟ یہ تو ظاہری اسباب ہیں، اور ظاہر کا نام انسان ہے ہی نہیں، اصل انسان تو پوشیدہ ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باج حضوری نہیں منظوری پہ پڑھن بانگ سلاتا ہوں، روزے نفل نماز گزارن پہ جاگن ساریاں راتا ہوں، باجو قلب حضور نہ ہوئے پہ کڈھن سے زکاتا ہوں۔ دیکھیں سامعین، آج کے لفظی انسان کو اصل انسان کا علم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو ماضی کا انسان تھا، وہ جو اعلیٰ و عرفہ مقام تک پہنچا ہے، اور جو اس میں ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی صلاحیت تھی، وہ اس وجہ سے تھی کہ اس نے اصل والے انسان کو سمجھا اور پھر انسان ہونے کا حق ادا کیا۔ مگر آج حال میں آج کا انسان بے یار و مددگار اور عقلی لحاظ سے نحیف اور نزار ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی فکر و نظر اور سوچ کے تمام پیمانے ٹوٹ چکے ہیں۔ آج کے انسان نے خود کو اپنے مقام سے خود ہی نیچے گرا لیا ہے۔ آج کا انسان معدیت کے جال میں اس طرح پھنس چکا ہے کہ اس کی سوچ اور عمل ہرس اور طمع سے لتھڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ جین لایا گلی میں اسے دے نال چلی۔ آج ہر مولوی، ہر جھوٹا پیر یا صوفی ہمارے جوانوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور جو بھی مذہب میں نیا فتنہ بنتا ہے، آج کا انسان اسی فتنے کا پیروکار بن جاتا ہے۔ دیکھیں، آج کوئی امام مہدی بن کر یا پرچار مہدی کر کے انسان کے جذبات اور ایمان سے کھیل رہا ہے، اور کوئی ہمارے اولیاء کرام کی گستاخیاں کر رہا ہے، جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، جنہوں نے ہمیں عشق سکھایا، جنہوں نے ہمیں اللہ کا دیدار کروایا، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بابے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، میری بہنوں، آپ کے ساتھ بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آپ کے اندر کی دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت ایسے فتنوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بس ایک ہی ہے کہ ہم لوگ اندر سے خالی ہو چکے ہیں۔ ہم نے اصل انسان کو سمجھا ہی نہیں، اور نہ ہم نے انسان ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر ہم انسان ہونے کا حق ادا کر لیتے تو خدا ہمیں بذریعہ کشف یا غیبی آواز سے خود بتلاتا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ مولوی اور یہ پیر گمراہی پھیلا رہا ہے، اس کے نزدیک نہ جائیں۔ مگر آج بھی وقت ہے کہ ہم اصل انسان کو سمجھیں اور انسان ہونے کا حق ادا کریں۔ دیکھیں سامعین، اصل انسان یہ جسم یا جسم کے اعضاء نہیں بلکہ روح ہے، اور انسان ہونے کا حق تب ہی ادا ہوتا ہے جب انسان اپنی روح کو بیدار کر لے۔ اور قرآن مجید میں بھی بار بار انسان کے باطن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنے اندر فکر نہیں کرتے؟ دیکھیں سامعین، ایسی بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں جن میں روح کی طرف بندے کی توجہ دلائی گئی ہے، کیونکہ اسی روح میں ایمان اور معرفت ٹھہرائی گئی ہے۔ یہی تخیل اور تصور کا مرکز ہے، اور یہ بات ابلیس کو بھی پتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ شیطان لعین بھی اسی باطن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب اسی سینے میں پوشیدہ نظر نہ آنے والی روح ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اس سے قریب ترین اگر کوئی چیز ہے تو تیری اپنی ہی ذات ہے۔ سامعین محترم، اگر اسی روح کو انسان پہچان لے، اسے بیدار کر لے، تو جسمانی وجود مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر یہی روح مردہ ہو جائے تو جسمانی وجود بظاہر زندہ لیکن در حقیقت مردہ ہوتا ہے۔ اسے کچھ علم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اس کے لیے ایمان اور معرفت کا نور پیدا فرمایا، اب وہ اس کے ذریعے دیگر لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ کیا یہ شخص اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح پڑا ہوا ہو کہ اس سے نکل ہی نہ سکتا ہو؟ سامعین محترم، انسان جب روح کو پہچان کر اسے بیدار کر لیتا ہے تو پھر وہ انسان ہونے کا حق ادا کر لیتا ہے، اور پھر یہی روح ہر عالم کی سیر کرتی ہے۔ کبھی یہ لاہوت میں ہوتی ہے،
تو کبھی جبروت ملکوت یا ناسوت میں ہوتی ہے، اور آسمان پر کیا ہو رہا ہے یا زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے انسان کو اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے، اور ایسا انسان ہر وقت اللہ کے عشق اور دیدار میں مستغرق رہتا ہے، اور یہاں پہنچ کر اسے ہر فتنہ کے بارے میں علم ہوتا ہے، حتیٰ کہ آنے والے فتنوں سے بھی وہ آگاہ ہوتا ہے، تمام مخفی اور پوشیدہ علوم اس پر منکشف ہوتے ہیں، لہذا یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ شخص کہیں گمراہ ہو، بلکہ اس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ارواح کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔